نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں اعتکاف پر بیان کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے کیا آداب ہیں۔ اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ دنیا داری کے کاموں اور باتوں میں مشغول نہ ہوں، صرف ضروری حاجات کے لیے باہر جائیں۔ اعتکاف کے دوران اپنا تمام وقت نوافل پڑھنے، قرآن پاک تلاوت کرنے، قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرنے اور درود شریف پڑھنے اور دوسرے اذکار کرنے میں گزارے جائیں۔ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، دینی کتب جو ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور سب ساتھی مل کر قرآن پاک کا اجتماعی مطالعہ کریں، ان کے معنی پر غور و فکر کریں، ہلکی سادہ غذا کھائیں تاکہ عبادت میں یکسوئی حاصل کی جا سکے۔ روزے کا اصل مقصد دل و دماغ، جسم اور روح سب کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے ساتھ اعتکاف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اعتکاف روزے کی طرح لازم نہیں۔ اعتکاف کی چند دن کی جو تربیت ہے وہی انسان کے لیے کافی ہے اور اس کے دل و دماغ پر اثر رکھتی ہے کہ دنیا میں اپنے چاروں طرف ہر طرح کی رنگینیاں اور دلکشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط رکھے، خدا کی نافرمانی سے بچے، اس کی اطاعت میں قلب و روح کا سکون تلاش کرے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ قرآن و حدیث کا درس بھی دے سکتا ہے اور واعظ و نصیحت بھی کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی عبادات کا ہی حصہ ہیں۔ جب ماہ شوال کا چاند نظر آئے تو اعتکاف کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے حضرات گھروں کو جا سکتے ہیں، مگر بعض یہاں بھی لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسی بدعت کرتے ہیں جو کہ شریعت میں جائز نہیں، جیسا کہ اعتکاف کرنے والوں کو نوٹوں کے ہار پہنائے جانا، پھولوں کے ہار پہنانا یا مٹھائیاں بانٹنا۔ کچھ لوگ تو چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے جلاتے ہیں۔ ان چیزوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ بدعات ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے عبادت کی توفیق دی، صدقہ دیا جائے اور دعا و استغفار کے ساتھ اس عمل کو اختتام پذیر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رمضان المبارک میں جو بھی ہم نے عمل کیا ان کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، اور اعتکاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں بھی دل میں ریاکاری کا شائبہ تک نہ آنے پائے، اور نیکیوں کا یہ سلسلہ صرف رمضان تک ہی نہ رہے بلکہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی ہم لوگ ایسی ہی نیکیاں کرتے رہیں، ایسی ہی ہم نمازوں کی پابندی کریں، نوافل کو ادا کریں اور نفلی روزوں کا اہتمام کرتے رہیں، کیونکہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مرتے دم تک اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بقیہ سارا سال قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، تاکہ انسان کا جیسے ہی موت کا وقت آئے تو انسان گناہوں سے پاک ہو اور فرشتے اس کو خوش آمدید کہیں اور انسان خوش ہو جائے کہ میں نے فلاح پا لی۔ اسی طرح ہم نے آئندہ آنے والی زندگی میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس کا چہرہ دوزخ سے 70 سال کی دوری پر کر دیتا ہے۔ اس لیے اب ہم نے رمضان کے بعد بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا اعتکاف قبول اور منظور فرمائے جو کہ اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ اعتکاف کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موقع عطا فرمائے کہ ہم بھی اعتکاف کی فضیلت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔